غرباء 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 أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ کے اس شہر شہاباد کے اس مدرسے میں جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کا تعلق آج کے خاص حالات سے ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان پر آپ سے مختصر سی گفتگو کرنا ہے۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ محض ایک قوم نہیں ہے، محض ایک قبیلہ نہیں ہے، محض ایک تعداد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی ہے، وہ حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک امت ہے، اور امت ایسی جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کا مقصد ایک ہے، جس کا ہدف ایک ہے، جس کی منزل ایک ہے، اور یہ امت توحید پر قائم ہے، عقیدہ وحدانیت پر قائم ہے۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتی ہے، اور پوری دنیا کی امتوں کو اور قوموں کو اسی کی دعوت دینے کے لیے اس امت کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا گیا ہے۔ اس امت کو آخری نبی نے تیار کیا ہے، اور آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کے لیے بھیجا۔ آخری نبی کی رسالت اور نبوت کا تعلق ہر انسان سے ہے، ہر جن سے ہے، کوئی بھی مستثنی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک امت وہ ہے کہ جس نے لبیک کہا، جس نے اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا، جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جس نے نماز کی پابندی کی، روزے کی پابندی کی، زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی تو ادا کی، حج اس پر فرض ہوا تو اس کو ادا کیا، جس نے اپنی شادی اور اپنی خانگی زندگی کو شریعت کے تابع کیا، جس نے خرید فروخت لین دین کو شریعت کے تابع کیا۔ ایک امت وہ ہے، یہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ اجابت کے معنی ہوتے ہیں بات مان لینا، قبول کر لینا۔ اور باقی پوری دنیا کے لوگ امت دعوت کہلاتے ہیں، یعنی ان کو دعوت دی جا رہی ہے، دی جاتی رہے گی، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے، پھر وہ امت اجابت کا حصہ بن جائیں گے۔ اس اعتبار سے جو مسلمان ہیں وہ امت اجابت میں ہیں، یعنی انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آخری نبی کی امت میں ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ ان سب کو دعوت دے رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے
تو ان سب کو دعوت دیتے رہے اور اپنے صحابہ کو بھیجتے رہے کہ ہر انسان کو دعوت دو، ہر انسان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا تعارف کراؤ، نبی کا تعارف کراؤ، قرآن کی تعلیمات پیش کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی بنیاد پر صحابہ کرام پورے جزیرۃ العرب میں اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں تک جا سکے، عراق اور شام اور ایران اور ترکستان اور مصر سے لے کر مراکش اور اسپین اور افریقہ کے مختلف ممالک، جہاں جہاں تک وہ جا سکے انہوں نے ہر انسان کو مخاطب کیا۔ اور اسی طرح جب وہ ہندوستان آئے، صحابہ آئے یا تابعین آئے یا تبع تابعین آئے، تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو قریب کیا، ان کو دعوت دی، اسلام سمجھایا، لہذا ہزاروں انسان، پھر لاکھوں انسان، پھر کروڑوں انسان اس دین کے حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آج آپ 25 کروڑ ہیں، کوئی کہتا ہے 30 کروڑ ہیں، بہرحال کم و بیش 25 سے 30 کروڑ کی تعداد میں آپ اس ملک کے اندر ہیں، اور لگ بھگ اس کے قریب تعداد پاکستان میں ہے اور بنگلہ دیش میں ہے اور سری لنکا میں ہے اور برما میں ہے اور دنیا کے ملکوں میں ہے، جن میں سے 58 ملکوں کے جو جھنڈے UNESCO کی عمارت پر لہرا رہے ہیں۔ تو یہ ملک بھی ہیں اور آبادیاں ہیں دنیا کے ہر خطے میں، لیکن ایک طویل عرصے سے مسلمان یہ بات بھول گئے کہ اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، نبی صرف ہمارے نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسی بات آ گئی کہ جب وہ نبی کے بارے میں جلسہ کرتے تو اپنے لوگوں کے درمیان، قرآن کی بات بتاتے ہیں تو صرف اپنے لوگوں کو، اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف مسلمانوں میں، شریعت کی بات کرتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے، اور یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے، نبی سب کے رسول ہیں، قرآن سب کی آخری کتاب ہے، اسلام سب کا ابدی دین ہے، اور شریعت سب کی شریعت ہے۔ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت پر ہمارا ایمان ہے۔ جس شخص کا اس حقیقت پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا، سارے انسانوں کا، ساری قوموں کا، سارے طبقوں کا، بلکہ جن و انس کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ رب المسلمین ہے، صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ اور نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین اور نبی رحمت للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ جن و انس کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو کیا بات ہے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بطور رحمت کے بھیجا، اس نبی کے ذریعے مہربانی فرمائی، اس نبی کے ذریعے شفقت فرمائی، پوری انسانیت کے ساتھ عنایت فرمائی، لطف فرمایا۔ کیا بات ہے کہ اس ملک کے اکثر ہندو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے مصیبت ہے، مسلمان مصیبت ہے، ان کی شریعت صحیح نہیں ہے، ان کے قرآن کے اندر غیر مسلموں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت للعالمین کا نظریہ یا عقیدہ یا فکر لوگوں کے نزدیک غلط ہو گئی۔ ہم نے اپنے کو بھی نہیں بتایا اور دوسروں کو بھی نہیں بتایا، جس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج میڈیا میں مسلمانوں کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ اس طرح کی کہ مسلمان تو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، عورتوں کو انصاف نہیں دیتے ہیں، اور آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اور ان کے جو بڑے آئے انہوں نے بہت قتل و قتال کیا اور یہ بھی مار دھاڑ کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ بم داغ دیتے ہیں اور یہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔ یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے جن کے دین کا نام ہے الاسلام اور السلم،
اور سلم کے معنی ہے سلامتی، امن، عافیت، راحت، دوستی، صلح، اور الاسلام کے معنی یہی ہوئے کہ صلح اور دوستی اور امن اور راحت کا انتظام کیا جائے۔ تو جن کے مذہب کا نام ہی یہ ہے، جو سلامتی پر مبنی ہے، امن پر مبنی ہے، ان کا تعارف ایسا کس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، یہ سب کیوں ہوا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا جائزہ لیں۔ مسلمانوں کی جو تعلیم گاہیں ہیں، جیسے یہ مدرسہ ہے اور دیگر مدرسے ہیں، اور بڑے مدرسوں میں ندوہ ہے، دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، جامعہ سلفیہ ہے، بہت سے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے۔ یہ سارے کے سارے ادارے اسی لیے قائم کیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، سکھایا جائے، قرآن کا مطلب بتایا جائے، قرآن پاک کے ناظرہ خواں بھی تیار کیے جائے، اور حافظ بھی تیار کیے جائے، اور عالم بھی تیار کیے جائے، اور مفسر بھی تیار کیے جائے، اور قرآن کے ترجمان بھی تیار کیے جائے، اور قرآن کے پریچر تیار کیے جائیں، اور مشنریز تیار کیے جائیں۔ مقصد یہ ہے۔ تو یہ مقصد پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، جو اساتذہ پڑھتے ہیں، ہر ہندو کے پاس جائیں، ہر جینی کے پاس جائیں، ہر بدھسٹ کے پاس جائیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں اور جتنے بھی علاقوں اور برادریوں کے لوگ ہیں، ان سب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں یہ قرآن آپ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی رسول ہیں، شریعت آپ کی شریعت ہے۔ کیونکہ شریعت جو ہے وہ لا آف اللہ، لا آف ایشور، لا آف لارڈ، لا آف گاڈ، اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف قوم کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن آج آپ کے قانون سے کیسی لڑائی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 طلاق کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور پارلیمنٹ نے کہا کہ 3 طلاق کا سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اگر کوئی 3 طلاق ایک وقت میں دے دے گا تو اسے جیل کی کھانی پڑے گی، یعنی اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ایک لڑائی کی صورتحال، ایک ٹکراؤ کی صورتحال، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیوں پیدا ہوا کہ آپ نے پہلا جو کام تھا کہ آپ سمجھاتے، وکیلوں کو بتاتے، ججز کو بتاتے، ٹیچرز کو، ریڈرز کو، پروفیسرز کو، اسکالرز کو بتاتے کہ قرآن میں تعلیمات کیا ہیں، ہندی میں سمجھاتے، سنسکرت میں سمجھاتے، انگلش میں سمجھاتے۔ یہ کام تھا جو کرنا تھا، نہیں کیا تو گیپ ہو گیا، خلا ہو گیا، ویکم پیدا ہو گیا۔ اب جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کو بھرنے کے لیے جن آ گئے، دیو آ گئے، بھوت آ گئے، شیطان آ گئے، وہ بیچ میں کود پڑے۔ کہتے ہیں خانہ خالی را دیو می گیرت، اگر کوئی گھر خالی پڑا رہے گا تو وہاں جن رہنے لگے، اس گھر پر جن قبضہ کر لیتے ہیں۔ بس ایسے ہم نے خالی چھوڑ دیا، گیپ چھوڑ دیا، مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان گیپ ہو گیا۔ اس گیپ کو بھرنے کے لیے شیطان آ گیا، اور میڈیا شیطان بن گیا، سیاست شیطان بن گئی، پارٹیاں شیطان بن گئی، ہر طرف ایک ایسی صورتحال بنا دی گئی کہ نفرت، عداوت، دشمنی، غلط فہمی، بدگمانی اتنی پیدا کی جائے کہ مسلمان کو کہیں بھی گھیر کے مار دیا جائے کہ گائے کا گوشت لے جا رہا ہے، یہ گائے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، یا کچھ نہیں، نہ گائے کا مسئلہ نہ کوئی مسئلہ، یہ جے شری رام نہیں کہہ رہا، یہ وندے ماترم نہیں کہہ رہا، یعنی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کبھی سوچی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اب اس پر مسلمانوں کو غور کرنا ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گیپ ہے اس کو بھرا نہیں گیا، جو خلا ہے اس کو پر کیا نہیں گیا، اور جو امت ہے حضور کی امت دعوت یعنی غیر مسلم، ان تک اسلام پہنچانے کا کام نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ اور جب ہم نے ان کو بتانا چھوڑ دیا تو ہمارا گھر بھی جاہل ہو گیا۔ آج 99% مسلمان ایسے ہیں جن سے اگر آپ قرآن کے بارے میں پوچھیے اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں تو نہیں بتا سکیں،
یہاں تک کہ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ 60 سال سے 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ذرا سورۃ الاخلاص کا مطلب بتائیے، یہ توحید کی چھوٹی سی سور ہے، اس کا مطلب بتائیے، تو وہی صاحب جو بھی کھاتا چھیڑ دیں، جو حساب کی دنیا چھیڑے، جو اپنے گھر کی چوپال میں باتیں کرے تو لگے کہ شاید یہی گاندھی ہیں، یہی نہرو ہیں اور یہی سب کچھ ہے، جو ایسی ایسی بڑی عقل مندی کی باتیں کریں، ان سے یہ کہیے کہ قرآن کی 1.5 سطر کی سورت کا ترجمہ ذرا کر دیجئے، تو بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ اسے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی، نہ اس کا کوئی باپ اور ماں، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے ہمسر نہیں۔ دیکھیے گھڑی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو پاؤ منٹ ہوا ہو، پاؤ منٹ اور آدھے منٹ میں جو بات اللہ نے فرما دی، لوگ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھئے اور اپنے اندرون سے پوچھئے کہ کیا قرآن کی اتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مطلب معلوم ہے؟ اور نہیں معلوم ہے، جب آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کے قریب رہنے والے بنیا کو کیسے معلوم ہوگا، برہمن کو کیسے معلوم ہوگا، پنڈت کو کیسے معلوم ہوگا، اور مختلف طبقات کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ پہلے تو مسلمانوں کو معلوم ہونا اور معلوم کرنا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور پھر فرماتے تھے اب تم سکھاؤ۔ جس کو جو چیز بتاتے تھے فرماتے تھے اب اس کو پھیلاؤ، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ہماری طرف سے پہنچاؤ چاہے قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت کا مطلب بتاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کو کرنا تھا، بہت دیر ہو گئی نہیں کیا، اب شروع کر دیجئے۔ اب یہ کام کرنا چاہیے، بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھیے، حل اس میں نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی مضبوط ہے کہ نہیں، حل اس میں نہیں ہے کہ آپ ریلی نکال رہے ہیں، حل اس میں نہیں ہے کہ مظاہرہ کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، حل اس میں نہیں ہے کہ آپ درخواست دے رہے ہیں، آپ ایس پی سے ڈی ایم سے مل رہے ہیں، ان سب باتوں میں حل نہیں اللہ نے رکھا ہے۔ حل اس میں ہے کہ اللہ کا کام کیجئے، اللہ کے دین کی خدمت کیجئے، نشر و اشاعت کیجئے، قرآن کا ڈنکا بجا دیجئے، قرآن سنائیے، قرآن کا مطلب بتائیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے، ہر غیر مسلم تک پہنچیے، جیسے تبلیغی جماعت ہر مسلمان کے گھر پہنچتی ہے۔ اس نے ایک دائرہ اپنا متعین کیا، اپنے اس دائرے میں اس نے کام شروع کیا اور کام کرتے کرتے آج دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، چاہے نیوزی لینڈ میں ہو اور یا اسپین میں ہو، وہاں پر بھی تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا اور بڑے پیمانے پر کیا، لیکن غیر مسلموں میں جو کام ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایک غیر مسلم باقی نہ رہ جاتا جس تک کلمہ حق نہ پہنچا دیا جاتا، یہ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کام ہونا چاہیے اور بہت بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کرے، کیونکہ آج کل ہر آدمی کے پاس ٹی وی سینٹر ہے۔ پہلے تو بڑا مشکل تھا کہ ریڈیو ہی نہیں ہوتا تھا، کسی ایک کے پاس گاؤں میں ٹرانزسٹر ہے تو لوگ سننے آتے تھے کہ بھئی ان کے ٹرانزسٹر سے خبریں سن لیں، کسی کے پاس ریڈیو ہے تو اس کے پاس لوگ آتے تھے کہ اس کے پاس بیٹھ کر خبریں سن لیں۔ اب آج آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل میں ریڈیو بھی ہے اور ٹیلی ویژن بھی ہے اور سیٹلائٹ بھی ہے اور یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اس میڈیا کیا لہروں پر عمل ہے، اس میں فوٹو بھی ہیں، اس میں آواز بھی ہے، اس میں حروف بھی ہیں، اس میں تفصیلات بھی ہیں، آپ اس میں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ریلے بھی کر سکتے ہیں، ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو آپ جیب میں ڈالے رکھتے ہیں اور یہ آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہے۔
تو جب آپ کے پاس اتنے امکانات پیدا ہو گئے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا چینل چلا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ کے پاس صحیح کام نہیں ہے تو آپ کے لڑکے اور آپ کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے ذریعے ننگی عورتوں کو دیکھ رہی ہیں اور فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے جب ان کو خالی چھوڑا، موبائل دے دیا، یا وہ موبائل کہیں سے بھی لے آئے، تو اب اس کے بعد آپ کا اور ان کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ بوڑھے ماں باپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اولاد موبائل میں لگی ہوئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا ہے، بیٹی کو ماں سے الگ کر دیا ہے، اور لڑکے اور لڑکیوں کو اسکول سے الگ کر دیا ہے، اور دماغ کے کھانے بانٹ دیے ہیں، اور فحاشی کو اور اوریانی کو اور گانوں کو اور خراب قسم کے گندے کلچر کو عام کر دیا، گھروں میں داخل کر دیا، بیڈ روم میں داخل کر دیا، جیب و سینے میں داخل کر دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے کام نہیں دیا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ یہ آپ کے پاس ٹی وی اسٹیشن دیا گیا ہے، اب اس کا استعمال صبح سے شام تک اسلامک میسیجز کے لیے کیجئے، اس کے ذریعے قرآن کا میسیج دیجئے، حدیث کا میسیج دیجئے، سیرت کا میسیج دیجئے، کوئی میسیج کمپنی سے آئے، کوئی میسیج چیٹ کرنے والے یا والی سے آئے تو اس کو میسیج قرآن کا بھیجئے، حدیث کا بھیجئے، دین کا بھیجئے، اخلاق کا بھیجئے۔ یہ عمل مسلسل کیجئے اور کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑیے، اسی کام میں لگے رہیے، دماغ اسی میں لگائیے اور ہاتھ کا اسی میں استعمال کیجئے، اس کی ترکیبیں سوچیے کہ کیسے دنیا کے ہر فرد تک اسلام کی سچی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ تو یہ تو آپ کے پاس بہت آسان سا وسیلہ ہے، اس کا استعمال کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو روح در روح بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے، انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے ملاقاتیں ہوں، میٹنگیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب آخری نبی کے امتی ہیں، سب کے سب انسان ہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، سب ایک ماں کی اولاد ہیں، سب ایک ملک کے شہری بھی ہیں، اور بہت سے رشتے ہیں۔ اس لیے مذہب کی بنیاد پر ان میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب جوڑتا ہے۔ جب مذہب کی اصلیت کی طرف جائیں گے، جب اس کی حقیقت کو تلاش کریں گے تو ویدوں میں بھی یہی ملے گا، اور گیتا میں یہی ملے گا، اور بائبل میں یہی ملے گا، اور پھر قرآن میں یہی ملے گا کہ اللہ ایک ہے اور نبی برحق ہے، اور آخرت سامنے آنے والی، اور دنیا فانی ہے، اور اخلاق کا سب کو اظہار کرنا چاہیے، اخلاق اچھے اختیار کرنا چاہیے، اور علم انسان کے لیے ترقی کا اور اس کے شرف کا اور عزت کا ذریعہ۔ تمام مذاہب یہ تعلیمات پیش کرتے ہیں، تو بس ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، اور تعارف آپس میں مذہبی تعارف بھی ہونا ہے، اور ملکی تعارف بھی کرنا ہے، اور علاقائی تعارف بھی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ نفرت ہو، ہمیں محبت پیدا کرنا ہے، اس کو باقاعدہ تحریک کی شکل دینا ہے۔ یہ کام آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس ملک میں خاص طور پر یوں تو اصلاً ہمارے بزرگوں نے جو صوفیاء کرام اور علماء ربانی رہے ہیں انہوں نے کیا، ہر دور میں کیا، جن میں بڑی شہرت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ اجمیر میں جس طرح ان کے ذریعے لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، اور دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو قبول اسلام کے بے شمار واقعات سامنے آئے اور اصلاح ہوئی زبردست پیمانے پر، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو دورے ہوئے یہاں سے کلکتے تک، اور کلکتے سے کیرالہ تک، اور کیرالہ سے حجاز تک، اور اس ملک کے مختلف خطوں میں جو دورے ہوئے تو لاکھوں انسان، کروڑوں انسان ان دوروں سے مستفید ہوئے، ان کے سامنے حقیقت روشن ہو گئی، لوگوں کو ہدایت حاصل ہوئی۔ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا۔ آج جو ہماری تعداد ہے یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کے احسان کے بعد ہمارے ان بزرگوں کا احسان ہے، جس کے نتیجے میں ہماری بڑی تعداد ہے،
ہمارے پاس وراثت ہے، ہمارے پاس علم ہے، لیکن ہم غفلت کے دن گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اس زندگی کو اور ان کی اس روایت کو پھر سے ہم تازہ کر دیں، اور پھر سے ہم تمام انسانوں کے پاس جائیں اور ان کو بھی بلائیں، اور رابطہ ہمارا ایسا ہو جیسے ایک خاندان کے افراد کا رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کو ہم زندہ کریں۔ ایک کام ہم کو یہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کی آزادی کی جو جدوجہد مسلمانوں نے کی، اس آزادی کو مکمل کرنا چاہیے کہ ایک آزادی 1947 میں حاصل ہوئی، لیکن وہ آزادی ناکافی تھی۔ اس ناکافی آزادی کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آزادی اس طرح ہوئی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے ملک کے ٹکڑے کر دیے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان بن گیا، اور 30 لاکھ انسان ذبح کیے گئے، تب جا کر انڈیا اور پاکستان بنا۔ یہ سب وہ منحوس اور ملعون کر کے گئے، لیکن ہم نے ان سے ظاہری طور پر آزادی حاصل کر لی، لیکن ان کے کلچر کو نہیں چھوڑا۔ کلچر ہم چاہتے ہیں ویسٹرنائز رہے، مغربیت والا کلچر۔ اگر کلچر ہمارے پاس برطانیہ کا ہے یا فرانس کا ہے یا جرمنی کا ہے یا امریکہ کا ہے تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے ویسٹرن ہے۔ تو کلچر سے ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم ان کی تعلیم کے نظام سے جو سسٹم تھا اس سے آزاد نہیں ہوئے، ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے آزاد نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کورٹس اور کچہری کے جو قانون وہ بنا کے چلے گئے ان سے آزاد نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستان کی جو پولیس تیار کی تھی جو ان کی سب غلام تھی اس سے آزاد نہیں ہوئے۔ سسٹم پورا ان کا چل رہا ہے اور ان کے سسٹم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ آزادی نہیں، یہ دھڑ کی آزادی ہے جسم کی، لیکن دماغ کی آزادی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر آزادی حاصل کریں، اور اس مکمل آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سسٹم ہمارا قرآن کی روشنی میں جس کو ہم تیار کریں، چاہے وہ سسٹم تعلیم کا ہو، چاہے وہ معاشیات کا ہو، چاہے وہ سیاسیات کا ہو، چاہے وہ ہمارے معاشرتی مسائل کا ہو۔ ہر چیز میں ہم جو دیکھیں کہ اللہ کی کتاب نے ہماری رہنمائی کس طرح کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، قرآن میں اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کن نمونوں کو پیش کرتی، ہمیں یہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی نہج پر خود اپنے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اسی حق کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور ملے جلے اجلاس کرنے کی بھی ایک مہم ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی بزرگوں کی روش کو زندہ کرتے ہوئے 1950 سے پیام انسانیت کے عنوان سے بہت سی تقریریں کیں، دورے کیے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترک جلسے منعقد فرمائے، ان میں مولانا نے خطاب کیا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، اور اسی طرح مختلف علماء اور دانشوروں کے خطابات ہوتے رہے۔ اس سے ملک کی فضا اچھی ہوئی، پرامن بنانے میں مدد ملی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ مختلف قسم کے رفاہی کام اس تنظیم کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور ملک کے جو خالص حالات پیدا ہوئے جن میں بہت ٹینشن ہونے لگا، اجودھیا کا مسئلہ، بابری مسجد کا، اور رام مندر کا، اور صلی اللہ کا، یہ سب جو مسائل تھے، اور ان مسائل میں بہت زیادہ شدت پیدا ہونے لگی، تو ہم لوگوں نے ایک سال پہلے ایک ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ قائم کیا، یعنی فلاح انسانیت کی ایک تنظیم کو قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں آبادی میں جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی نمائندگی کے ساتھ ہم ایک کام کو لے کر چلیں، تاکہ جو بھی مسئلے ہیں، ملکی نوعیت کے مسئلے ہیں، ان میں آپس میں گفت و شنید کریں، آپس میں مفاہمت ہو، تاکہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہو، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے مشترکہ غور و فکر ہو، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اچھے طریقے پر، پرامن طریقے پر کسی مسئلے کا حل پیش کر دیں۔ اس مقصد کے خاطر یہ تنظیم قائم کی گئی، اور اس کے
اجلاس لکھنؤ میں، دلی میں، کوکن میں، مختلف مقامات پر کیے گئے، اور اس وقت ہم لوگ اسی سلسلے میں ایک کاررواں کی شکل میں اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک پروگرام سنڈیلا میں ہم لوگوں نے منعقد کیا، پھر دوسرا پروگرام ہردوئی میں کیا، تیسرا الحمدللہ آپ کے یہاں شاہ آباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ آگے چل کر پھر انشاءاللہ رامپور میں پروگرام ہوگا، مراد آباد میں ہوگا، میرٹھ میں ہوگا، مظفر نگر میں ہوگا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اس روٹ پر، اور بھی اسی طرح مختلف روٹ پر ہمارے کاررواں نکلیں گے، اور اس سے پہلے بھی متعدد مقامات پر پروگرام منعقد ہوئے ہیں۔ پورے ملک کی سطح پر ہم لوگ یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اور بیرون ممالک بھی اپنی بات پہنچا رہے ہیں کہ ہر جگہ اس وقت ضرورت ہے کہ جو ایک ٹینشن کریٹ کر دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے بھی درمیان ہے، کہ لڑائی مسلمانوں کے درمیان مصر میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، تیونس میں، لیبیا میں مسلمان ٹکرا رہے ہیں، اور بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور بمباری کر رہی ہیں، اور تباہی مسلمانوں کی ہو رہی۔ تو ہر جگہ شعور بیدار ہونا چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، اور تمام انسانوں تک صحیح بات پہنچانی چاہیے۔ ایک ایسی تحریک چلائی جائے جو انسانی بنیادوں پر، ربانی بنیادوں پر، رسولی بنیادوں پر، قرآنی بنیادوں پر چلائی جائے، اور قرآن کی روشنی میں یہ سفر ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت، حدیث اور سیرت کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر اس نہج پر کام ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، فتوحات ہوں گی، حالات بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، سسٹم بدلے گا۔ یہ ساری باتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ اپنی دین کی نصرت پر فرمائے ہیں، اور اللہ کے دین کی نصرت میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس نہج پر مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا تھا، جب ہر طرف کفر کا دورہ تھا، ہر طرف شرک تھا، کعبے میں 360 بت تھے اور کعبے سے باہر 360 بت تھے، تو آپ نے ریلیاں نہیں نکالی، آپ نے مظاہرات نہیں کیے، آپ نے کالی پٹیاں نہیں باندھی، آپ نے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، آپ نے بس اللہ کا نغمہ سنایا، اللہ کا گیت گایا، اللہ کی بات ہر جگہ کہی، اسی سے نصرت ملتی چلی گئی، لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہی انبیائی طریقہ ہے، اور اسی انبیائی طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سب سے درخواست کریں گے کہ اپنی اپنی سطح پر جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو مال دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، آپ اس کو اسلام کے لیے صرف کیجیے۔ اللہ کی جو دی ہوئی امانت ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیجیے، اور یہ طے کر لیجئے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم سب تک ہم کلمہ توحید پہنچائیں گے، کلمہ رسالت پہنچائیں گے، اور مسلسل یہ عمل کرتے رہیں گے، کوئی دن خالی نہ جائے۔ یہ بات اگر طے کر لی جائے، اور اس کے لیے جو میڈیا ہے، آپ کو جو حاصل ہے سوشل میڈیا، اس کا استعمال کیا جائے اچھے پیمانے پر، دینی کام کے لیے اس کا استعمال ہو، تاکہ دین کی بات ہر جگہ منتقل ہو، لوگ اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ جو اچھی ہندی جانتا ہے وہ ہندی میں کہے، جو اچھی انگلش جانتا ہے وہ انگلش میں کہے، جو عربی جانتا ہے وہ عربی میں بول سکتا ہے، جو اردو جانتا ہے وہ اردو میں کہے۔ جن جن زبانوں سے آپ کو واقفیت ہے ان زبانوں کا استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کرتے رہیے، اور اس مہم میں شامل ہو جائیے، اور فلاح انسانیت کا یہ کام جو ایک چھوٹے سے قافلے کی شکل میں شروع ہوا ہے، آپ بھی اس کام کو اپنے آس پاس کے گاؤں میں، علاقوں میں، جو شہر ہے اس کے محلوں میں پہنچائیے، یہ طے کر کے کہ کسی بھی غیر مسلم کو نہیں چھوڑیں گے جس تک ہم بات نہ پہنچا دیں، جس پر حجت قائم نہ کر دیں، ہم اس تک بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ باقی اس کا دل کھولنے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ملک کے مسائل ہیں ان مسائل پر بھی آپس میں غور کرنا چاہیے۔ ان سے کہیے کہ نہ آپ ٹینشن میں آئیے نہ ہم ٹینشن میں آئیں، جو کام بھی ہو صحیح طریقے پر ہو۔ اب ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، تو جو ملک کا قانون ہے، لاز ہیں، بائی لاز ہیں، اور پھر جو کانسٹیٹیوشن ہے
اور کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان سب کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور کم از کم اس پر تو اتفاق ہے ہی ہمارے اور دوسروں کے درمیان، تو ہم اس کا بھی مذاکرہ کریں، آپس میں اس پر بھی گفتگو کریں، اور کبھی کبھی مذہبی مجلس کریں کہ بھئی ان سے کہیں آپ گیتا کا تعارف کرائیے، پڑھائیے، بتائیے کیا کیا ہے۔ ہم آپ کو قرآن بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، آپ بتائیے کہ رام جی نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ تو آئیے ہم لوگ مل کر بات تو کریں، یہ بات چلنی چاہیے، اور اس طرح چلنی چاہیے کہ ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی مندر میں آ کر سننا بھی چاہتے ہیں، سنانا بھی چاہتے ہیں۔ آپ آئیے، ہماری مسجد میں کوئی پابندی نہیں، کھلے رہتے ہیں دروازے، جو چاہے آ جائے، ہمارے یہاں پابندی نہیں، بلکہ ہماری مسجد تو دعوت دیتی ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ آئے اور اللہ کی پوجا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو اس اعتبار سے مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور کسی بھی انسان کو مسجد میں عبادت سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ سب بتانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ غلط فہمیاں ہیں تو دوریاں ہیں، اور دوریوں کی وجہ سے بدگمانیاں ہیں، بدگمانیوں سے جھگڑے ہیں اور فتنے ہیں، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور جو سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور میڈیا کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، یہ تمام تالابوں کو گندا کیے دے رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صفائی کی مہم چلائیے۔ گنگا کی صفائی کرنے والے تو پیسہ کھا جاتے ہیں، صفائی نہیں کرتے، لیکن آپ کو تو کسی کا پیسہ کھانا نہیں، آپ کم از کم انسانی آبادیوں میں صفائی کی مہم چلائیے کہ جو کچھ کچرا ہے اور گندگی ہے اس کو دور کر دیا جائے، اور ہمارے جو معاشرے ہیں، سوسائٹیاں ہیں، ہماری آبادیاں ہیں، وہ اچھے ماحول میں رہیں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں۔ بس اس کی محنت کرنی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مدد عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے اتباع کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے، ان کی شریعت کو رواج دینے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کو، ہمارے مکتبوں کو، ہماری جامعات کو، ہمارے دارالعلوموں کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری تعلیم گاہوں کو، ہماری درس گاہوں کو قبولیت بھی عطا فرما، اور حفاظت بھی عطا فرما، اور ترقی بھی عطا فرما، اور استحکام بھی نصیب فرما، اور اپنے فضل سے اچھے مدرسین عطا فرما، اچھے طلبہ عطا فرما، اور ایسے طلبہ نصیب فرما جو پوری دنیا انسانیت کے سامنے حق کی آواز بلند کر سکیں، حق بتا سکیں، حق سمجھا سکیں، حق پر عمل کر سکیں۔ اپنے فضل و کرم سے ایسے اچھے نوجوان عطا فرما، بزرگوں کی سرپرستی عطا فرما۔ اے اللہ عورتوں کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ان کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں اور گھروں کے ماحول کو اے اللہ بہتر بنا دے اور سدھار دے، اور ہمارے معاشرے کی خرابیوں کو بھی دور فرما، اور اپنی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا میں زندگی توحید پر اور رسالت کے عقیدے پر گزارنے، اور موت بھی اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں نیکیوں کی مسلسل توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے، اپنی تائید سے نواز دے، اور ہمیں شیطان سے اور شیطان کی جماعتوں سے اور اس کے شاگردوں سے اور اس کے چیلوں سے محفوظ فرما، اور ہر طرح کے فتنے سے ظاہری ہو یا باطنی ہو ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله